الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قابل قدر معزز علماء کرام، حفاظ عظام، محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں، تھوڑی دیر بات کرنی ہے، کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی ہے. یہی مکاتب کے تعلق سے اور دینی تعلیم کے تعلق سے اور بحیثیت باپ ہونے کے اور بحیثیت ماں ہونے کے اللہ پاک نے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ڈالی ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں تھوڑی سی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی. دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک نبی کا تذکرہ، ان کی اولاد کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ نبی بحیثیت باپ اپنی اولاد کو کس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے. اور پھر آگے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نبی کی اولاد تھی تو نبی نے جب سوال کیا تو اولاد نے کیا جواب دیا، اس کا بھی تذکرہ اللہ پاک نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں کیا ہے. یہ ہر باپ کے لیے ضروری ہے، ہر ماں کے لیے ضروری ہے، گھر کے بڑے فرد کے لیے، گھر کے ذمہ دار کے لیے اس کو سمجھنا اور اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں شامل کرنا یہ ضروری ہے. واقعہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ نے نبی بنایا ہے، اور اللہ پاک نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کی اولاد میں انبیاء رہے، اوپر بھی انبیاء رہے، نیچے بھی ان کی نسل میں اللہ رب العزت نے نبیوں کو پیدا فرمایا ہے. بڑے برگزیدہ اور عالی مرتبت نبیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اولاد میں بھی نبی رہے ہیں اور اوپر باپ دادا کے اندر بھی جو ہے انبیاء رہے ہیں، اور جلیل القدر نبی بڑے بڑے انبیاء ان کے باپ داداؤں میں جد امجد میں رہے ہیں. جب اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ یاد دلایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اس وقت کو ذرا یاد کرو جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا. اس دنیا سے ہر ایک کو گزرنا ہے، انبیاء آئے، انبیاء کو بھی اس دنیا سے گزرنا پڑا اور وہ دنیا سے گزرے ہیں. موت سے اللہ رب العزت نے انہیں گزارا ہے. اسی لیے موت کو جو ہے وہ مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ موت کے لیے کہا کہ موت جو ہے ایک پل ہے، ایک برج ہے، جس کے ذریعے سے ایک محبوب اپنے دوسرے محبوب سے ملاقات کرتا ہے. الموت جسر، ایک پل کی حیثیت ہے موت کی. وہ موت کی وجہ سے جو ہے ایک محبوب جو زندگی بھر محبت کرتا ہے اپنے اللہ سے، موت کے ذریعے سے وہ اپنے اللہ سے ملاقات کرتا. تو نبیوں کو بھی شوق ہوتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کریں. تو جب آخری وقت آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ نبی نے اپنے بچوں کی کتنی بہترین تربیت کی ہوگی، اپنے بچوں کو کتنا اللہ رب العزت کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے ہی مانگنا اور اللہ رب العزت کو ہی اپنا سب کچھ کرتا دھرتا سمجھنا. نبی نے اپنی زندگی میں کتنی محنت کی ہوگی اور کتنا ان کی تربیت کی ہوگی، لیکن پھر بھی جب نبی کا آخری وقت آیا ہے، حضرت
حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت ہے تو اس وقت میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی اولاد کے اپنے چلے جانے کے بعد میں اپنی اولاد کی دینداری کی فکر ہے اور اللہ رب العزت سے تعلق کی فکر ہے. وہ پوچھتے ہیں اپنی اولاد سے ما تعبدون من بعدی, میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے بچوں, میری اولاد, تم کس کی عبادت کرو گے, تم کس کی عبادت کرو گے؟ نبی کا گھرانہ ہے, نبی کے گھر کی عورتیں, نبی کے گھر کے بچے, نبی کے گھر کی اولاد ہے, وہ ہما وقت جو ہے بچوں کی تربیت کی, اللہ کا تعلق انہیں اللہ کا تعلق اللہ سے ان کا رشتہ مضبوط کیے, لیکن موت کے وقت میں پھر بھی فکر ہے کہ بچوں کا کیا ہوگا, میرے مرنے کے بعد اور دنیا سے چلے جانے کے بعد میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہیں یہ دین سے نہ پھر جائیں, کہیں اللہ رب العزت سے روگردانی نہ کریں. نبی اپنے اولاد سے پوچھ رہے ہیں, یہ فکر ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میں تم کس دین پر باقی رہو گے, کس طرح کی زندگی گزارو گے, کیسی زندگی تم گزارو گے. یہ سبق ہے ہر باپ کے لیے, یہ سبق ہے ہر ماں کے لیے, والدین کے لیے. یہ پیغام ہے کہ آپ دنیا میں اپنے بچوں کی دین کی فکر کریں, آخرت کی فکر کریں, ان کی جنت کی فکر کریں, ان کے دل و دماغ میں اللہ رب العزت کی محبت رچ بس جائے. ان کا جو خالق ہے, ان کا جو مالک ہے, ان کا جو رازق ہے, ان کا اور آپ کا جو پالن ہار اور پیدا کرنے والا ہے, آپ اپنی زندگی میں ایسی محنت کریں, ایسی کوشش کریں کہ موت کے وقت بھی آپ کو اپنے اولاد کی دینداری کی فکر ہو. عام طور پر مرنے کے وقت میں بیوی کو سامنے لایا جاتا ہے, پہچانتے ہیں اس کی بیچارے کی آخری لمحات ہیں, اس کی جو تکلیف ہے وہ بیان سے باہر ہے. وہ آدمی اپنی موت کی تکلیف کو جو ہے بیان نہیں کر سکتا, اور اس وقت میں ہم کیا کرتے ہیں, بچوں کو سامنے کر رہے ہیں, بیوی کو سامنے کر رہے ہیں, ماں کو سامنے کر رہے ہیں, ان کو پہچانتے ہیں, یہ پہچانو یہ تمہاری بیوی ہے, یہ تمہارا بچہ ہے. پیغام اسلام نے جو دیا ہے, انبیاء کی تعلیم سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے, موت کی تکلیف میں بھی ہمیں فکر ہو کہ ہمارے بعد میں بچوں کا کیا ہوگا دینی اعتبار سے. وہ کتنا دین پر چلیں گے, وہ کتنا نماز کو قائم رکھیں گے, وہ قرآن پڑھیں گے, وہ کتنا قرآن پر جمیں گے, وہ کتنا شریعت پر عمل کریں گے, وہ کتنا نیک اعمال کریں گے, وہ کتنا اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائیں گے. آدمی کو موت کی تکلیف ہے, لیکن اس وقت میں بھی اسے جو فکر ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میں میرے بچوں کے دین کا کیا ہوگا, ان کے اسلام کا کیا ہوگا, ان کے قرآن کا کیا ہوگا, ان کے دینی زندگی کا کیا ہوگا, ان کی نمازوں کا کیا ہوگا, ان کے اسلامی معاشرت اور اسلامی زندگی کا کیا ہوگا. موت کے وقت کی بات ہے. تو میرے بزرگوں اور میری مائیں اور بہنیں, یہ سوچنے کا مقام ہے. وہ نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام, اور وہ اپنی اولاد سے پوچھ رہے ہیں کیا سوال, ما تعبدون من بعدی. ہمارے اس ملک کے ایک مشہور شخصیت مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, ساری دنیا جانتی ہے, ہندوستان سے زیادہ باہر کے ممالک میں عرب جانتے ہیں, اور پوری عرب دنیا ان کے استقبال میں کھڑی ہو جاتی تھی. بڑے بڑے بادشاہ ان کے سامنے کھڑے ہونے میں فخر محسوس کرتے تھے. انہوں نے اپنے کمرے میں, اپنی مسجد میں, ہر جگہ پر انہوں نے یہ آیت آویزاں کی اور لگا کر رکھی. آج بھی آپ جا کر دیکھیں, رائے بریلی یو پی کا ایک علاقہ ہے, ایک چھوٹا سا دیہات ہے, وہاں حضرت کا گھر, حضرت کا خاندان, حضرت کی مسجد ہے, وہاں آپ کو جا بجا یہ چیز نظر آئے گی, ما تعبدون من بعدی, ما تعبدون من بعدی. انہوں نے لکھ کر لگایا تاکہ دیکھنے والا فکر کرے اپنی اولاد کی, اپنی نسل کی, اپنی بچوں کی, اپنی بچیوں کی. یہ قرآن کا پیغام ہے, ما تعبدون من بعدی, میرے بعد میں تم کس کی عبادت کرو گے. آدمی جو ہے دنیا میں عبادت کے لیے, اگرچہ کہ ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے, لیکن اس کے علاوہ کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جسے ہم خاموشی کے ساتھ میں اسے ہم نے اپنا رب بنا لیا ہے. کسی نے مال کو بنا لیا, کسی نے دکان کو بنا لیا, کسی نے کھیتی باڑی کو بنا لیا, کسی نے نہ جانے کن کن چیزوں کو اپنا رب بنا لیا. رب کے معنی ہے پالنہار, رب کے معنی ہے پالنے والا. تو دکان پالنے والی نہیں ہے, نوکری پالنے والی نہیں ہے, کھیتی باڑی پالنے والی نہیں ہے. پالنے والی ذات میرے بزرگوں اللہ کی ہے, اللہ پالنے والے ہیں.
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، دینی تعلیم سے دور رہنے یا اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھنے کا بنیادی جو سبب تھا وہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے بچوں نے اب ہنستے کھیلتے ہوئے آپ کو یہ سمجھایا کہ آپ نے پالنہار رب اپنا کن کن چیزوں کو بنا لیا ہے، انجینئر بنانے میں، ڈاکٹر بنانے میں منع نہیں ہے، نہ کسی عالم نے منع کیا ہے، نہ دین اور شریعت نے منع کیا ہے کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، وکیل نہ بنائیں اور بزنس مین نہ بنائیں، کسی نے منع نہیں کیا، بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، وکیل بنائیں، اچھا بزنس مین بنائیں، BBA پڑھائیں، MBA پڑھائیں، MBBS پڑھائیں، جو چاہیں آپ پڑھائیں، لیکن آپ کا دین یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے، ساری چیزوں سے پہلے آپ اپنے بچے کو مسلمان بنائیں، سچا پکا مسلمان بنائیں۔ صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے میرے بزرگوں ہم سچے پکے مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ وقت جو ہے یہ قصے کہانیوں کو بیان کرنے کا اور آپ کو بٹھا کر جو ہے گھنٹوں تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ وقت نکل چکا ہے، وہ زمانہ گزر گیا ہے۔ اب اس وقت میں بہت مختصر وقت میں دو ٹوک انداز میں دین کے پیغام کو، شریعت کے پیغام کو، قرآن کے پیغام کو اور ڈنکے کی چوٹ پر کہنے کا وقت ہے۔ آج وقت نہیں ہے کہ آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے جو ہے آپ کو سمجھاتے رہیں اور آپ ٹالتے رہیں، وقت نہیں رہا ہے۔ قیامت کی تمام علامتیں تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں، کسی سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جتنی چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تذکرہ کیا اور احادیث میں بیان کیا ہے، تقریباً میرے بزرگوں اس میں سے ساری چیزیں مکمل ہو چکی ہیں۔ کس بات کا انتظار ہے؟ کس بات کا انتظار ہے؟ اسی کو اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ قیامت آنے کا انتظار کرو گے، وہ آ جائے گی، وہ مجھے بھی نہیں معلوم ہے، تمہیں بھی نہیں معلوم ہے، اللہ کے علم میں ہے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ تم عمل کرنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے، شریعت پر چلنے کے لیے، قرآن کو اپنانے کے لیے، دین کو اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ کس طرح کی غفلت کی نیند تم سو رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ بھی آ جائے گی۔ دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ فشر غائب ينتظر، وہ بہت بری چیز ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ اللہ نے صحت دی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسے غنیمت جانو، بیماری کا انتظار مت کرو کہ بیمار پڑ جاؤں گا تو پھر کام سے فارغ رہوں گا تب نماز پڑھوں گا۔ میرے بزرگوں، بیماری کی حالت کبھی ایسی ہو جاتی ہے آدمی چاہ کر ایک سجدہ نہیں کر پاتا ہے۔ صحت کو غنیمت جانے، مالداری کو غنیمت جانے، نوجوانی کو غنیمت جانے، زندگی کو غنیمت جانے، عمر کو غنیمت جانے۔ تو بات میں نے یہ کی کہ وہ نبی تھے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، لیکن موت کا وقت ہے، فکر کس بات کی ستا رہی ہے؟ میری اولاد کا کیا ہوگا، میری اولاد میرے بعد میں کس طرح زندگی گزارے گی؟ ما تعبدون من بعدی۔ ہر باپ اپنے دل سے یہ سوال کرے کہ میرے بعد میری اولاد کیسی زندگی گزارے گی۔ ہر ماں اپنے دل سے سوال کرے کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد کس طرح کی زندگی گزاری۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ جوانی میں ہیں، آپ کا انتقال نہیں ہوگا؟ آپ 25 سال کی عمر میں آپ کا انتقال نہیں ہوگا؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ موت جب آتی ہے تو بیٹھا ہوا آدمی کھڑا نہیں ہو پاتا، جو آدمی کھڑا ہے وہ بیٹھ نہیں پاتا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ موت جب آتی ہے تو سیکنڈ کا 1000واں حصہ آپ بنا سکتے ہیں تو بنا لے، وہ سیکنڈ کے 1000واں حصہ بھی آپ کی موت نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے، ہر حال میں موت آ کر رہنی ہے۔ ہم کس طرح کی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے جو ہے یہ وسائل ہمیں فراہم کیے ہیں، ان کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے اور مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اولاد اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ہمیں زندگی بھر اس بات کی فکر ہونی چاہیے میری اولاد دیندار رہے، میری اولاد نمازی رہے، میں خود دیندار رہوں، میں خود نمازوں کی پابندی کرنے والا ہو جاؤں، تاکہ میری موت آئے تو وہ دین ایمان اور اسلام کی حالت میں آئے، تاکہ میں جنت کا مستحق بن سکوں۔ ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤں، دین پر عمل کرتے ہوئے اور اسلام پر عمل کرتے ہوئے میں دنیا سے جاؤں۔ یہ میری ذمہ داری، یہ آپ کی ذمہ داری، پردے میں بیٹھی ہوئی ماؤں کی ذمہ داری، اور یہی ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے کہ ہماری گود میں پلنے والی جو اولاد ہے، ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں، ان کو دیندار بنانا، انہیں نمازی بنانا، انہیں کلمہ گو بنانا، انہیں اللہ سے لینے والا بنانا، انہیں سچا پکا مسلمان بنانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو باپ بنایا ہے، اور پردے میں بیٹھی ہوئی جو ماں ہے، اللہ نے انہیں ماں بننے کا شرف عطا کیا ہے۔
صرف یوں ہی نہیں کہا گیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ، یوں ہی نہیں کہا گیا، اس سے بڑی اور کوئی فضیلت نہیں ہے کسی ماں کے لیے، اس سے زیادہ فضیلت اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی اولاد کی جنت کو اس کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ وہ کب ہوگا وہ اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے؟ آپ اپنی اولاد کو ویسا بنائیں کہ وہ جنت کے مستحق بنے۔ آپ ان کے دنیا کی فکر کرتے رہیں، کھانے کی فکر کرتے رہیں، ان کے دنیاوی تعلیم کی فکر اگر کرتے رہیں اور دین کی اگر کوئی فکر نہیں کریں کہ خدا نہ خواستہ یہ اولاد جب جہنم کے جانے کے لیے تیار رہیں گی تو ماں باپ کا دامن پکڑ کر کہے گی کہ یہ جنت میں جا رہے ہیں، انہوں نے ہماری جنت کی کوئی فکر نہیں کی۔ اس لیے میرے بزرگوں، میری مائیں اور بہنیں، یہ جو مساجد میں چلنے والے جو مکاتب ہیں، یہ علماء اکرام اور حفاظ عظام جو مسجدوں میں بیٹھ کر صبح شام 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے آپ کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں، مسجد کی کمیٹی والے جو مکتب کا انتظام کر رہے ہیں، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری تھی جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں، جو ان علماء کو ذمہ داری دی گئی۔ بچے کو دیندار بنانا ماں کی باپ کی ذمہ داری ہے، کلمہ سکھانا ماں کی باپ کی ذمہ داری ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل بتانا ماں کی اور باپ کی ذمہ داری ہے، قرآن پڑھنا سکھانا ماں کی اور باپ کی ذمہ داری ہے، اللہ کی پہچان کرانا ماں کی اور باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کتنی دین کی تعلیم ہم نے اپنے گھر میں شروع کی ہے، کتنی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچی یا بچے کے لیے دینی تعلیم کا انتظام اپنے گھر میں کیا ہے، اور کتنے باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو بیٹھ کر کلمہ سکھایا، وضو سکھایا، نماز سکھائی، وضو کے فرائض بتائے، غسل کے فرائض بتائے۔ ابھی بھی اس گئے گزرے زمانے میں اللہ پاک نے دعوت و تبلیغ کی جو محنت چلائی، لاکھوں کروڑوں گھروں کے اندر دین پہنچا اس محنت کے ذریعے سے، اس کے باوجود ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین یہ کہتے ہیں ابھی امت کا 90% طبقہ جو ہے دین کی بنیادی تعلیم سے دور ہے۔ لاکھوں کروڑوں گھروں میں دین کی محنت پہنچی، دین پہنچا، لیکن اب بھی نتیجہ یہ ہے کہ امت کا 90% طبقہ ابھی تک دین کی بنیادی تعلیم سے دور ہے۔ ایک بچے نے مکالمہ پیش کیا، وہ ہمارے گاؤں کی، بستی کی، شہر، ہمارے ملک اور مسلمان معاشرے کا جو ہے وہ ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ حال ہمارا یہی ہے، آج بھی اگر پوچھیں تو غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، غسل صحیح نہیں ہو رہا ہے تو نماز کہاں صحیح ہوگی، وضو صحیح نہیں ہو رہا ہے تو نماز کہاں صحیح ہوگی، حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں تو نمازیں کہاں صحیح ہوں گی۔ 90% طبقہ ابھی بھی دین کی بنیادی تعلیم سے دور ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، آپ کی زندگی جو گزر گئی وہ آگے گزر گئی، لیکن آپ جن چیزوں سے ناواقف رہے وہ اپنے بچوں کو اس سے ناواقف نہ رکھیں۔ مکتب بھیجیں، ان علماء کے پاس بھیجیں، حفاظ کے پاس بھیجیں، تاکہ بچے 1 گھنٹے کا وقت دے کر وضو کے فرائض کو سیکھیں، تاکہ ان کی نماز صحیح ہو، اور جب نماز صحیح ہوتی تو اس نماز کے بعد میں مانگی جانے والی دعائیں بھی ضرور قبول ہوتی ہیں۔ غسل صحیح ہوگا تو اس غسل سے جو نماز پڑھی جائے گی وہ قبول ہوگی، اور اس نماز کے بعد میں جو بچہ یا بچی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرنا، اپنے بچوں کو دیندار بنانا، یہ انبیاء کا شیوا رہا، انبیاء کی تعلیمات کا حصہ رہا، انبیاء کا یہ کردار رہا کہ اپنے بعد اپنی نسل کی فکر، اپنے بچوں کی فکر، اپنی بچیوں کی فکر۔ ما تعبدون من بعدی، تو انہوں نے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بچے دیندار تھے، نسلوں میں انبیاء بنے، انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے بعد میں اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے باپ داداؤں کا جو خدا رہا، جو ہمارا خدا ہے، ہمارا رب اور معبود ہے، اور حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا، حضرت اسحاق کا جو ایک ہی خدا رہا ہے، آپ فکر نہ کیجئے، ہم اسی صراط مستقیم پر قائم رہیں گے، ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے، اسی اللہ کے سامنے ہم اپنا سر جھکائیں گے اور اسی کو ہم اپنا کرتا دھرتا سمجھیں گے۔ بیٹوں نے، بچوں نے جو ہے اپنے باپ کو یہ اطمینان دلایا، آپ کا آخری وقت ہے، آپ اطمینان سے اللہ کے حضور چلے جائیں، انشاءاللہ ہم دین پر قائم رہیں گے، اسلام پر قائم رہیں گے، دین پر، اللہ کے حکم پر ہم جمے رہیں گے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم اس بات کی فکر کریں، ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر، ان کے اخلاق کی فکر، ان کے کردار کی فکر، انہیں سچا پکا مسلمان بنانے کی فکر، انہیں امانت دار بنانے کی فکر، انہیں سچ بولنے کی عادت ڈالنا۔ یہ مکتب، یہی ایک بچے نے پیش کیا مکتب کا تعارف، ہر بار میں یہ بات عرض کرتا ہوں، مکتب کو آپ یہ نہ
سمجھیں کہ آپ کا بچہ گھر میں پریشان کرتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے آپ چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مکتب کو بھیجیں. آپ مکتب کو وہ جگہ نہ سمجھیں. مکتب آپ کے بچے کے مسلمان باقی رکھنے کی جگہ ہے. مکتب جو ہے آپ کے بچے کو دیندار بنانے کی جگہ ہے. مکتب آپ کے بچے کو سچا اور امانتدار بنانے کی جگہ ہے. مکتب آپ کے بچے کا قرآن صحیح کرنے کی جگہ ہے. مکتب آپ کے بچے کو جنت کے راستے پر ڈالنے کا ذریعہ اور وہ مرکز ہے. وہاں سے بچے کو دین ملتا ہے، ایمان ملتا ہے، اسلام ملتا ہے. وہاں نبی کی سیرت پڑھائی جاتی ہے، وہاں نبی کے طریقے بتائے جاتے ہیں، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائی جاتی ہیں. یہ بچے جب سنتیں سیکھیں گے تو کھانا کھائیں گے سنت کے مطابق، یہ پانی پئیں گے سنت کے مطابق. اس میں سے کسی بھی بچے یا بچی کو آپ اٹھا کر پوچھ لیں، یہ چھوٹے بچے اور بچیاں آپ کو بتائیں گے کھانے کی کتنی سنتیں اور کیا کیا ہیں، پانی پینے کی سنتیں کیا ہیں. تو یہ بچے جب سنتوں پر چلیں گے تو اس کے ذریعے سے گھر میں بھی خیر و برکت آئے گی، گھر میں بھی اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوں گی. ورنہ جب بچے بے دین رہیں گے تو ماں باپ پریشان رہیں گے. ماں باپ جو ہے وہ بچے کی وجہ سے پریشان، ایک تو دنیا میں بھی پریشان اور جب دنیا سے جا رہے ہوں گے تب بھی پریشان ہوں گے کہ یہ بگڑا ہوا ہے، یہ جو ہے گمراہی کی زندگی گزار رہا ہے. میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد میں بھی یہ اسی طرح کی زندگی گزارے گا. ماں باپ مرتے ہوئے بھی جو ہے چین سے نہیں مرتے. تو اس لیے میرے بزرگوں اور میری مائیں اور بہنیں، ہم نیت کریں، عزم کریں اور ارادہ کریں. ہم اپنے نونہال معصوم بچوں کو جو 3-4 سال کی عمر سے لے کر 10-12 سال تک کی عمر کے بچے اور بچیاں ہیں، ان کی دینی تعلیم کی فکر کریں، ان کے اخلاق کی فکر کریں، ان کے کردار کی فکر کریں، ان کے پاکی ناپاکی کے مسائل کی فکر کریں. جو ذمہ داری آپ کی تھی جو آپ نہیں کر پا رہے ہیں، مسجد کے امام مولانا اور حافظ صاحب اور مسجد کی کمیٹی والے وہ فکر کر کے اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں. ہماری ذمہ داری بس اتنی ہے کہ فیس کا مطالبہ ہو تو فیس ادا کریں. مکتب کے نام پر جو چیزیں یونیفارم اور بیگ اور آئی ڈی اور اسی طرح سے مکتب کے لیے کتاب کا انتظام، نورانی قاعدے کا انتظام، یہ اگر تقاضا آ جائے تو میں ماں باپ سے کہتا ہوں کہ خوش دلی کے ساتھ میں اسے قبول کریں. ٹیوشن کے لیے 200-500 دینے کے لیے ہم تیار ہیں، مکتب کے لیے 100-200 دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. آج بھی 2011-12 سے اس کی آواز لگ رہی ہے کہ مکاتب کو منظم بنایا جائے، مکاتب کو خود کفیل بنایا جائے. اور میں تقریباً 2011-12 سے پورے ضلع کے اندر گھوم رہا ہوں، آج بھی وہ ترتیب ابھی تک قائم نہیں ہوئی ہے. ہم مسلمان اپنے مکاتب کو منظم بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس مکتب کو منظم بنانا چاہیے، اسے خود کفیل بنانا چاہیے، اس کی فیس جمع ہو، اس کا یونیفارم ہو اور منظم طریقے سے وہ مکتب چل رہا ہو اور پڑھانے والے استاد کو معیاری تنخواہ کا انتظام ہو. آپ نہ دیں، فیس کے ذریعے سے اس کے جو ہے وہ تنخواہ کا انتظام. اس لیے میرے بزرگوں یہ کرنے کے کام ہے. ہم بہت سارے تو ایسے کام کرتے ہیں جو کرنا نہیں چاہیے، جس کے کرنے پر ہمیں گناہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم وہ کر رہے ہیں. اور یہ وہ کام ہے جس کے کرنے پر ہمیں ثواب بھی ہے، اجر و ثواب بھی ہے، ہماری جنت بھی سنورتی ہے اور ہماری اولاد بھی دیندار باقی رہتی ہے اور یہ اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی اس کے ذریعے سے بنتی ہے. وہاں خرچ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اس لیے میرے بزرگوں مکاتب کو منظم بنائیں. جو دوسرے طرف کے بھی حضرات آئیں ان سے گزارش ہے کہ یہ کوشش کریں مکاتب کو منظم بنائیں. مکتب منظم بنے گا اور فیس پر چلے گا، پڑھانے والے استاد کو معیاری اور اچھی تنخواہ ملے گی، وہ اطمینان کے ساتھ میں آپ کے بچوں کو پڑھائے گا. ورنہ پھر وہ 2-3 اور کلاسیں تلاش کرے گا، 2-3 اور مکاتب کی فکر کرے گا. آپ اگر منظم طریقے پر چلانا چاہتے ہیں، اس کی تنخواہ کا بہترین انتظام ہو، فیس کے ذریعے سے اسے قابو کیا جائے. تو میں والدین سے گزارش کرتا ہوں مکتب کے نام پر جو خرچ آ جائے خوش دلی کے ساتھ میں اسے قبول کریں. یہ آخرت میں آپ کی کامیابی کا ذریعہ، یہ آپ کے جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو جو باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ پاک مجھے آپ کو سارے عالم کے مسلمانوں کو ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اس مکتب کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. ماشاءاللہ ہر سال جو ہے یہاں چرچان میں کئی مکاتب چل رہے ہیں اور الحمدللہ یہاں کے جو ذمہ دار ساتھی ہیں، ہمارے مسجد کے کمیٹیاں ہیں، وہ ماشاءاللہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اور مکاتب کو انہوں نے بہت سالوں سے سنبھال رکھا ہے. کئی سال سے جو ہے مکاتب یہاں چل رہے ہیں. الحمدللہ آپ لوگوں کی محنت ہے، آپ لوگوں کی کوشش ہے، اس میں اور زیادتی کی ضرورت ہے. اتنے ہی بچے جو مکتب کو آتے ہیں پورے محلے میں اتنے نہ ہوں گے، اس سے کئی زیادہ بچے ہوں گے جو ابھی مکتب کو نہیں آتے ہیں. ہم گزارش کرتے ہیں
دیں کہ ہر گھر تک یہ دعوت پہنچے، ہر ماں باپ تک یہ پیغام پہنچے، اور ہر ماں باپ کا جو چھوٹا بچہ یا بچی ہے وہ مکتب کو آنے والا ہو جائے. وہ آئے گا تو وہ دین سیکھے گا، ایمان سیکھے گا، اخلاق سیکھے گا، سچا پکا مسلمان بنے گا. ہمارے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے وہ ذخیرہ اور کامیابی کا ذریعہ بنے گا. اللہ پاک ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.